الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 9 کی تمارین پر تھے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اپنے سبق کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اسے تمارین میں چھوڑا تھا۔ سوال نمبر 14 کے نیچے دیکھیں ایک ٹیبل بنی ہوئی ہے اور اس ٹیبل کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ الاسماء الموصولۃ، یعنی کہ اسماء موصولہ۔ پھر یہاں پہ دیکھیں المذکر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر المفرد لکھا ہوا ہے، یعنی کہ مذکر مفرد کے لیے آئے گا الذی۔ پھر یہاں پہ دیکھیں الجمع لکھا ہوا ہے، یعنی کہ مذکر جمع کے لیے آئے گا الذین۔ پھر یہاں پہ دیکھیں المؤنث لکھا ہوا ہے، پھر یہاں پر المفرد اور الجمع لکھا ہوا ہے، یعنی کہ مؤنث مفرد کے لیے آئے گا اللاتی اور مؤنث جمع کے لیے آئے گا اللاتی۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ہمیں اسماء موصولہ بتا دیے۔ اب وہ ہماری ریویژن کے لیے ان سب کے ایک ایک جملے بھی بنائیں گے۔ تو اب یہاں پہ لکھا ہے من الفتى الذي دخل الفصل الآن، یعنی کہ وہ نوجوان کون ہے جو ابھی کلاس روم میں داخل ہوا تھا۔ تو الفتح کیا ہے؟ مذکر واحد ہے، اس لیے اس کے لیے الذی آیا ہے۔ اور یہ الذی کیا ہے؟ یہ اسم الموصول ہے اور اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس کا صلۃ الموصول کہلاتا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ الذین کو وہ کیسے جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ من الفتیۃ الذین دخلوا الفصل الآن، یعنی کہ وہ نوجوان کون ہیں جو ابھی کلاس روم میں داخل ہوئے تھے۔ چلیے ابھی اللاتی کو ایک جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ من الفتاة التي دخلت الفصل الآن، یعنی کہ وہ نوجوان لڑکی کون ہے جو ابھی کلاس روم میں داخل ہوئی تھی۔ پھر اب مؤنث جمع کا وہ جملہ لکھتے ہیں من الفتیات اللاتی دخلن الفصل الآن، یعنی کہ وہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں جو ابھی کلاس روم میں داخل ہوئی تھیں۔ تو یہ ہو گئے 4 اسم الموصولہ۔ مثنیٰ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے وہ ہم بعد میں سیکھیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے کون جملا مستعمل الکلمات الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے۔ پہلا فعل ہے رفع، یعنی کہ اس نے بلند کیا۔
تو چلیے اس کا ایک آسان سا جملہ بناتے ہیں. رفع بلال یدہ، یعنی کہ بلال نے اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا. دوسرا فعل ہے خلقہ. چلیے اب اس کو جملہ بنائیں. خلق اللہ کل شیء یا خلق اللہ الانسان، دونوں آپ لکھ سکتے ہیں، آسان سے جملے. پھر ہے عادہ. عادہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوٹا، وہ واپس آیا. تو اس کا ایک آسان سا جملہ بنائیں. عاد المدیر من الریاض، یعنی کہ پرنسپل ریاض سے واپس لوٹا، ریاض سے واپس آیا. پھر ہے الجد. چلیے اس کا جملہ بنائیں. جدی ذو لحیۃ طویلۃ، یعنی کہ میرے دادا لمبی داڑھی والے ہیں. پھر آگے ہے مما، یعنی کہ کس سے. یہ اصل میں کیا ہے؟ من ما. ان دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا مما. چلیے اب اس کا جملہ بناتے ہیں. مما خلقنا اللہ، یعنی کہ اللہ نے ہمیں کس چیز سے بنایا. پھر ہے بما. بما کا کیا مطلب ہے؟ کس کے ساتھ؟ بما کیا ہے؟ بی اور ماں، ان دونوں کو اکٹھا کر دیں تو یہ بن جاتا ہے بما. چلیے اب اس کو جملہ بناتے ہیں. بما شربتا ماء زمزم، یعنی کہ زمزم کے پانی کو تم نے کس کے ساتھ پیا. پھر ہے لما. لما کا کیا مطلب ہے؟ کس لیے، کیوں، why. اور لما کیا ہے؟ لی اور ما، ان دونوں کو ملانے سے یہ بن جاتا ہے لما. چلیے اب اس کا بھی ایک آسان سا جملہ بناتے ہیں. لما ذهبت الى المستشفى، یعنی کہ تم ہاسپٹل کیوں گئے تھے. پھر آگے ہے عما. عما کیا ہے دراصل؟ ان ماں، یعنی کہ کس کے بارے میں. تو چلیے اب اس کا جملہ بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں عما سألتم المدیر، یعنی کہ تم سب نے پرنسپل سے کس کے بارے میں سوال کیا تھا. چلیے آگے چلتے ہیں. آگے ہے الکلمات الجدیدۃ. پہلا لفظ ہے قائمۃ، یعنی کہ لسٹ، اور اس کی جمع ہوگی قوائم. یہاں پہ دیکھیں قوائم کے آخر میں ایک دمہ ہے، یعنی کہ یہ ممنوع من الصرف ہے. یہاں پہ انہوں نے غلطی سے اس کے اوپر تنوین ڈال دی ہے، اسے ایک فتح میں تبدیل کر دیں تو یہ ہو جائے گا معنی. معنی میننگز کو کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے کہیں گے معنی. پھر ہے تین. تین کسے کہتے ہیں؟ گارے کو، کیچڑ کو. پھر ہے نار. نار آگ کو کہتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ نار بھی مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. الشمس جیسے مؤنث ہوتا ہے نا، اس طرح نار بھی مؤنث ہوتی ہے. پھر ہے علاقتن. عربی زبان میں علاقہ کا مطلب ہے تعلق، کنیکشن، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ علاقاتن، یعنی کہ کنیکشنز. اگلا لفظ ہے لحظتن، یعنی کہ مومنٹ، لمحہ. پھر ہے جرسن. جرس کسے کہتے ہیں؟ گھنٹی کو، اور اس کی جمع ہوگی اجراسن. اجراسن. دیکھیں اس کے آخر میں تنوین ہے، اس کا مطلب ہے یہ معرب ہے. پھر ہے عدتن. عدتن کے کیا معنی ہیں؟ عدتن کے معنی ہوں گے کئی، سیورل. پھر فعل ہے حضرہ.
حضرہ کے معنی ہیں وہ حاضر ہوا، اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یحضرو۔ پھر ہے خلقہ، یعنی کہ اس نے تخلیق کیا، اور اس کا مضارع ہوگا یخلقو۔ پھر ہے رفع، یعنی کہ اس نے بلند کیا، اور اس کا مضارع ہوگا یرفعو۔ پھر ہے احسنتا، یہ مزید فیہ کے ابواب میں سے ہے، اس لیے اسے ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس کے معنی ہوں گے تم نے اچھا کیا، ویل ڈن۔ پھر آگے ہے رنا، رنا کے معنی ہیں وہ بجی، اور اس کا مضارع ہوگا یرنو۔ تو الحمدللہ ہماری یہ تمارین بھی یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں پہلی مرتبہ ہمارا فعل امر سے انٹروڈکشن ہوا تھا، تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم کو فعل ماضٍ کہتے ہیں، جسے اردو میں ہم فعل ماضی اور انگلش میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی یہ جملے کے مطابق اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتے۔ جیسے کہ یہاں دیکھیں، اس کی یہ جو اسناد ہیں نا، یہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گی، یہ جملے کے مطابق مرفوع یا منصوب وغیرہ نہیں ہوں گی۔ تو فعل کی دوسری قسم کو فعل مضارع کہتے ہیں، جو حال اور مستقبل یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو کور کرتا ہے۔ فعل مضارع کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ معرب ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اپنی حالت کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ کبھی مجرور نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فعل مضارع کو سمجھنے کی خاطر ہم نے اسے 3 گروپس میں تقسیم کیا تھا، جنہیں ہم نے کچھ فنی سے نام دے رکھے تھے۔ ان میں سے ایک گروپ کا نام تھا 5 in your pocket۔ تو اس گروپ میں فعل کے آخر میں جب دمہ ہوگی تو یہ مرفوع ہوں گے، پھر جب اس دمہ کو ہم فتح میں تبدیل کر دیں گے تو یہ منصوب بن جائیں گے، اور جب ان کے آخر میں ہم سکون یعنی کہ جزم لگا دیں گے تو یہ مجزوم بن جائیں گے۔ یعنی اس گروپ کے افعال نارمل انداز میں مرفوع، منصوب اور مجزوم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا دوسرا گروپ تھا نون آتا ہے، نون جاتا ہے۔ اس گروپ میں یہ جو نون ہوتا ہے یہ ان کے مرفوع ہونے کی علامت ہوتا ہے، اور ہم جب اس نون کو حذف کر دیں تو یہ منصوب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح انہیں مجزوم کرنے کے لیے بھی اس نون کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ منصوب ہیں یا مجزوم؟ کیونکہ یہ دونوں تو ایک جیسے ہوں گے۔ اسے ہم انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اپنے اس کورس میں سمجھتے جائیں گے۔ پھر فعل مضارع کے تیسرے گروپ کا نام ہم نے مبنی رکھا تھا، کیونکہ اس گروپ میں یہ دونوں فارمز جو ہیں نا یہ مبنی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے آخر کا یہ نون ان کا فاعل ہوتا ہے، اور فاعل کو ہم حذف نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم اس کے اعراب تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو مبنی ہے۔ پھر ہم نے پچھلی ویڈیو میں فعل کی تیسری اور آخری قسم کو پڑھا تھا، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل امرن۔ فعل امر حکم دینے یا درخواست کرنے یعنی کہ کمانڈ یا ریکویسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی جو ہے نا
یہ مبنی ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک ہی حالت ہوتی ہے اور وہ ہے مجزوم حالت، یعنی کہ یہ ہمیشہ مجزوم ہوگا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے فعل مضارع سے ہی بنایا جا سکتا ہے، اسے ہم فعل ماضی سے نہیں بنا سکتے، یعنی فعل امر بنانے کے لیے ہمیں فعل ماضی سے پہلے فعل مضارع پر جانا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں فعل مضارع بھی اچھی طرح آتا ہو، اور پھر ہم فعل مضارع سے فعل امر بنائیں گے، یعنی کہ ہم فعل ماضی سے سیدھا فعل امر پر چھلانگ نہیں لگا سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فعل ماضی سے پہلے فعل مضارع پر جائیں اور پھر فعل مضارع کی مخاطب کے لیے آنے والی اسناد سے ہی ہم فعل امر بنا سکتے ہیں، کیونکہ حکم دینے یا ریکویسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آپ کے سامنے حاضر ہو۔ اور یہ فعل مضارع کی کون کون سی فارمز ہوں گی؟ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما اور انتنا، بس۔ تو فعل مضارع کی ان 6 فارم سے ہی فعل امر بنایا جا سکتا ہے۔ تو فعل امر حکم دینے کے لیے یا درخواست کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم جو مسنون دعائیں پڑھتے ہیں ان سب میں بھی فعل امر استعمال ہوتا ہے، تو ہم اپنے رب کو حکم تو نہیں دے سکتے نا، بلکہ ہم اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہم فعل مضارع پر جائیں اور اس کے فعل کو دیکھیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں علامت و مضارع کہاں ہے، اور فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کون کون سے ہیں۔ ضروری ہے کہ یہ ہمیں ہمیشہ پتہ ہو، حتیٰ کہ فعل امر میں بھی ہم ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تو اگر میں اس طرح لکھتی ہوں، دیکھیں یہاں پر میں نے حمزہ پر کوئی اعراب نہیں لگائے، تو فعل ہے قرأ یقرأ، انتا کے لیے اس کا فعل مضارع ہوگا تقرأ۔ تو چلیے اب یہاں پہ دیکھیں، فعل امر بنانے کے لیے ہمیں علامت و مضارع کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی نا، اس لیے ہم سب سے پہلے اسے ختم کر دیں گے، اور چونکہ فعل امر مجزوم ہوتا ہے اس لیے ہم اسے بھی مجزوم بنا دیں گے۔ تو اب یہ اس طرح رہ جائے گا، تو چونکہ اس کے شروع میں جزم ہے اور عربی زبان میں جزم سے شروع ہونے والے لفظ کو پڑھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے اب تو ہمارے لیے ایک مشکل کھڑی ہو گئی۔ تو اب اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک حمزہ وصل کو اس سے پہلے لگا دیں گے۔ تو ہم نے یہ حمزہ وصل کیوں لگایا؟ تاکہ ہم اسے پڑھ سکیں۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حمزہ پر ہم کون سی حرکت لگائیں؟ ہم اس فعل کے سیکنڈ ریڈیکل یعنی کہ عین کلمہ کو دیکھیں گے۔ اگر اس پر دمہ ہوئی تو ہم اس حمزہ وصل پر بھی دمہ لگا دیں گے، لیکن اگر دمہ کے علاوہ کوئی اور حرکت ہوگی تو ہم اس کے حمزہ پر کسرہ لگا دیں گے۔ تو اب تقرؤ کے عین کلمہ پر کیا ہے؟ فتح ہے نا، تو اب ہم اس کے حمزہ پر کیا لگائیں؟ جی ہاں، کسرہ۔ وہ کیوں؟ کیونکہ فعل ثلاثی سے جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو اس کے حمزہ پر یا تو دمہ آ سکتی ہے یا کسرہ، فتح نہیں آ سکتی، اس لیے اب ہم یہاں پر کسرہ لگا دیں گے۔ تو یہ بن جائے گا اقرا، اور کتبہ یکتبو ہوتا ہے، تو انتا کے سامنے اس کا فعل مضارع ہوگا تکتبو۔ فعل امر بنانے کے لیے ہمیں علامت و مضارع کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی نا، اس لیے ہم سب سے پہلے اسے ختم کر دیں گے، اور چونکہ فعل امر مجزوم ہوتا ہے اس لیے ہم اسے بھی مجزوم بنا دیں گے۔
تو اب یہ اس طرح رہ جائے گا. تو چونکہ اس کے شروع میں جزم ہے اس لیے ہم ایک حمزہ وصل کو اس سے پہلے لگا دیں گے. تو ہم نے یہ حمزہ وصل کیوں لگایا؟ تاکہ ہم اسے پڑھ سکیں. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حمزہ پر ہم کون سی حرکت لگائیں؟ اس میں دیکھیں کہ اس کے عین کلمہ پر دمہ ہے، اس لیے اب ہم اس کے اس حمزہ پر بھی ایک دمہ لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا اکتب. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فعل امر کے شروع میں ہم جو حمزہ لگاتے ہیں نا، یہ حمزہ وصل ہوتا ہے. ہم اس پر حمزہ قطع کا نشان ہرگز نہیں لگا سکتے. یعنی کہ اگر ہم اسے اس طرح اکتب یا اجلس لکھیں تو یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ فعل امر کا حمزہ وصل ہوتا ہے. اور جبکہ یہ جو ہے نا، یہ حمزہ قطع کا نشان ہے، اور حمزہ قطع کو ہمیشہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اسے لکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، اکتب اجلس. کیونکہ یہ حمزہ وصل ہے اور جب یہ شروع میں آتا ہے تو ہم اسے پڑھتے ہیں، اور جب یہ درمیان میں آتا ہے تو پھر ہم اسے لکھتے تو ہیں لیکن پڑھتے نہیں. تو اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ اقرا واکتب. اسے ہم یوں نہیں کہہ سکتے اقرا و اکتب، نہیں. حمزہ وصل کو ہم صرف اسی وقت پڑھتے ہیں جب وہ شروع میں آتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا اقرا، میں نے اس کے حمزہ کو پڑھا ہے نا، لیکن اکتب سے پہلے حرف و عطف آ گیا، اس لیے اب میں اس کے حمزہ کو نہیں پڑھوں گی. اب میں کہوں گی واکتب. اور اکثر اوقات حمزہ وصل پر کوئی بھی اعراب نہیں لگایا جاتا، لیکن جب ہم نے اسے پڑھنا ہوتا ہے تو ہم اس پر اس طرح اعراب لگا دیتے ہیں کہ حمزہ قطع کا نشان ہم اس پر ہرگز نہیں لگائیں گے. جب ہم اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے نا تو ہمیں عربی زبان کو پڑھنے کے لیے اعراب کی ضرورت نہیں رہے گی، ہم اعراب کے بغیر بھی اسے پڑھ سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ عرب لوگ اعراب نہیں لگاتے، کیونکہ اعراب لگائے بغیر وہ جانتے ہیں کہ اسے کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ جو ان کے اخبار ہوتے ہیں نا، ان میں اعراب نہیں ہوتے. دیکھیں نا، ہمارے جو اردو اخبار ہوتے ہیں ان میں بھی تو اعراب نہیں ہوتے نا، لیکن ہم انہیں کتنی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ ہماری یادداشت میں محفوظ ہوتے ہیں. چلیے اب ہم تذہبو سے فعل امر بناتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی علامت و مضارع کو ختم کر کے اس کے آخر میں ایک جزم لگا دیں گے، تو یہ اس طرح رہ جائے گا. اب ہم اس سے پہلے ایک حمزہ وصل لگا کر اس پر ایک کسرہ لگا دیں گے. کسرہ کیوں؟ کیونکہ اس کے عین کلمہ پر دمہ نہیں ہے. اگر دمہ ہوتی نا تو ہم اس کے حمزہ وصل پر دمہ لگا دیتے. تو اب چونکہ دمہ نہیں ہے اس لیے ہمارے پاس دوسرا آپشن صرف اور صرف کسرہ کا رہ جاتا ہے، اس لیے ہم نے یہ کسرہ لگا دی. تو یہ بن گیا اذهب، یعنی کہ تم جاؤ. اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ فعل امر جو ہے نا وہ مبنی ہوتا ہے. تو مبنی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی منصوب یا مرفوع نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ اس کے آخر میں یہ سکون ہی آئے گا، کیونکہ یہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کر سکتا. اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی السکون. اور جب کوئی فعل ہوتا ہے تو اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت. چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اس تذہبنا سے فعل امر بنا لیتے ہیں. ہم صرف اس میں علامت و مضارع کو ختم کر کے
اس سے پہلے حمزہ وصل لگا کر اس پر کسرہ لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا اذهبنا. اس اذهبنا کو غور سے دیکھیں. اس میں فعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ اذهب اس کا فعل ہے. تو پھر یہ نا کیا ہے؟ یہ نا جو ہے نا، یہ اس کا فاعل ہے. تو یاد رکھیں کہ اذهب اور یہ اذهبنا، ان دونوں کو ہی ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ فعل و امر مبنی علی السکون. ٹھیک ہے نا؟ اس اذهبنا کو دیکھیں، اس کے فعل کے آخر میں اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو سکون ہے. جب ہم کہتے ہیں اذهب تو اس کے آخر میں سکون ہے نا، اور نا جو ہے نا یہ پھر اس کا فاعل ہے. اس لیے ان دونوں کو ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے کہ فعل و امر مبنی علی السکون. اور پھر ہم اس اذهبنا کے لیے کہیں گے کہ الفاعل النون، یعنی کہ اس کا فاعل نون ہے. تو اس کے علاوہ باقی جو ہے نا یہ 4 فارمز رہ جاتی ہیں. ان چاروں کا تعلق نون آتا ہے، نون جاتا ہے گروپ سے ہے. ان سب کو چلیے اکٹھا فعل امر بناتے ہیں. انہیں فعل امر بنانے کے لیے پہلے ہم ان سب کی علامت و مضارع کو ختم کر دیں گے، پھر اس کے بعد ان کے آخر والے نون کو حذف کر دیں گے. وہ کیوں؟ نون کو کیوں حذف کریں گے؟ کیونکہ یہ نون اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. جب ہم اس کا نون حذف کر دیں گے تو یہ مجزوم بن جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم انہیں ڈسکرائب کریں گے نا، ان چاروں کو، تو ان کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ فعل و امر مبنی علی حذف النون. اچھا، تو پھر تذہبو کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ جی ہاں، یہ دمہ. یہ دمہ جو ہے نا اس فعل مضارع کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. اور پھر جب ہم اس کے دمہ کو سکون میں بدل دیں گے تو یہ فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا. اور یہاں پر پھر یہ جزم جو ہے نا یہ اس کے مجزوم ہونے کی علامت ہوگی. تو ان چاروں فارمز کے آخر میں جب نون ہوگا تو یہ مرفوع ہوں گی، اور جب اس نون کو ہم ختم کر دیں گے تو یا تو یہ مجزوم ہوں گی یا منصوب. اور یہاں پر فی الحال ہم فعل امر بنا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر نون کو ختم کرنے سے یہ مجزوم بن جائے گا. فعل مضارع کی منصوب اور مجزوم ہونے کی مزید وجوہات ہم آگے اپنے اس کورس میں پڑھتے جائیں گے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو ان چاروں کی جب ہم نے علامت و مضارع اور نون کو حذف کیا تو یہ چاروں یہاں پر اس طرح رہ جائیں گے. تو اب ان چاروں کے شروع میں سکون ہے، اور عربی زبان میں سکون سے شروع ہونے والے لفظ کو پڑھا نہیں جا سکتا. اس لیے ہم اسے پڑھنے کی خاطر ان سے پہلے بھی ایک حمزہ وصل لگا دیں گے اور اس پر بھی اذهب کی طرح کسرہ لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا اذهبا. تو اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل و امر مبنی علی حذف النون. دیکھیں یہ جو حذفہ لفظ ہے نا یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اگرچہ یہ اردو میں بھی موجود ہے لیکن یہ بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے. حذفہ عربی زبان کا ایک فعل ہوتا ہے. حذفہ فعل ثلاثی ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا، ٹو ڈراپ. اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ یہ الف. ہم کہیں گے الفاعل الالف. آپ اسے الف المثنیٰ بھی لکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ بن جائے گا اذهبوا. اسے بھی ہم کہیں گے فعل و امر مبنی علی حذف النون، اور فاعل ہم کہیں گے الفاعل الواو. اس واو کو گرامر کی زبان میں کہتے ہیں
واؤل جماعتی. آپ فی الحال خالی واو بھی کہہ دینا، وہ بہت ہے، مور دین انف ہے. اور اس کا جو یہ الف ہے نا، یہ ایک اضافی چیز ہے. اسے انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کر تفصیل سے پڑھیں گے. انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ اسے کیوں لگایا جاتا ہے اور اس کو نہ لگانے سے پھر کیا مسئلہ پیش آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا امر بن جائے گا اذهبی. یہاں بھی ہم یہی کہیں گے کہ فعل امرن مبنی علی حذف النون، اور فاعل ہم کہیں گے الفاعل الیاء. پھر یہاں پر امر اذهبا بن جائے گا. اسے بھی ہم یہی کہیں گے فعل امرن مبنی علی حذف النون، اور الفاعل الالف. تو یہاں پر بھی الف مثنیٰ ہی فاعل ہوگا. اور پھر آخر میں یہ رہ جائے گا اذهبنا. یہاں پر ہم حذف نونی نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں پر ہم اس نون کو حذف ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نون اس کا فاعل ہے. یہاں پر ہم کہیں گے کہ فعل امرن مبنی علی السکون الفاعل النون. چلیے اب ایسا کریں کہ تجلسو سے فعل امر بنائیں. پہلے ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہم اس کی علامت و مضارع کو ختم کر دیں گے، پھر اس کے آخر میں ایک سکون لگا دیں گے، اور پھر اس سے پہلے ایک حمزہ وصل لگا دیں گے. اب چونکہ اس کے عین کلمہ پر دمہ نہیں ہے نا، اس لیے ہم اس کے حمزہ پر کسرہ لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا اجلس. اور اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امرن مبنی علی السکون. تو جب فعل ہوتا ہے تو اس کا فاعل بھی ضرور ہوتا ہے، اس لیے اب ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ انت. اب اگلی چاروں فارمز جو ہیں، یہ نون آتا ہے نون جاتا ہے گروپ سے ہیں. اس لیے اس تجلیسانی کو دیکھیں، اس میں ہم کیا کریں گے؟ پہلے اس کی علامت و مضارع کو ختم کریں گے، اس کے بعد اس نون کو حذف کر دیں گے. تو یہ اس طرح رہ جائے گا. اب کیا کریں گے؟ اب ہم اس سے پہلے ایک حمزہ وصل لگا کر اس پر کسرہ لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا اجلسا. اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امرن مبنی علی حذف النون، اور پھر ہم کہیں گے الفاعل الالف. پھر اگلا فعل ہوگا تجلسونا. چلیے علامت و مضارع اور نون کو حذف کریں. اب اس سے پہلے ایک حمزہ وصل لگا کر اس پر کسرہ لگا دیں. تو یہ بن جائے گا اجلسو. اسے بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے. ہم کہیں گے فعل امرن مبنی علی حذف النون، اور پھر ہم کہیں گے الفاعل الواو. پھر اس کے بعد ہے تجلسینا. اس میں بھی ہم علامت و مضارع اور نون کو حذف کر دیں گے، پھر اس سے پہلے ایک حمزہ لگا کر اس پر کسرہ لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا اجلسی. اسے بھی ہم بالکل اسی طرح ڈسکرائب کریں گے. ہم کہیں گے فعل امرن مبنی علی حذف النون اور الفاعل الیاء. اس کے بعد پھر تجلیسانی آ جائے گا. اس کے ساتھ بھی ہم بالکل پچھلے تجلیسانی والا سلوک کریں گے. ہم اس کی بھی علامت و مضارع کو ختم کر دیں گے، پھر نون کو حذف کر دیں گے، پھر اس کے شروع میں ایک حمزہ وصل لگا کر اس پر کسرہ لگا دیں گے. تو یہ بھی بن جائے گا اجلسا. اسے بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے. ہم کہیں گے فعل امرن مبنی علی حذف النون اور الفاعل الالف. پھر اس کے بعد باری آ جاتی ہے تجلسنا کی. تو یہاں پر چونکہ یہ نون فاعل ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف اس کے علامت و مضارع کو ختم کریں گے اور اس سے پہلے حمزہ لگا کر اس پر کسرہ لگا دیں گے. اس نون کو نہیں چھیڑیں گے کیونکہ یہ نون فاعل ہے. اسے بھی ہم اجلس کی طرح ڈسکرائب کریں گے. ہم کہیں گے فعل امرن مبنی علی السکون
اور الفائلو النونو. دیکھیں عربی گرامر میں جب کوئی چیز مبنی ہوتی ہے تو اسے کس طرح ڈسکرائب کیا جاتا ہے اسے ہم آگے جا کر سیکھیں گے. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ اجلسنا جو ہے نا یہ مبنی ہے. اب جو میں آپ کو اسکرین پر شیٹ دکھا رہی ہوں آپ ایسا کریں کہ اسے پرنٹ کر لیں. بہتر ہوگا کہ آپ اس کے کافی سارے پرنٹ نکال لیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے ایک شیٹ لینی ہے، اس پر ایک فعل کی ماضی، مضارع اور امر کی فارمز کو لکھنا ہے. اگر آپ اس صفحہ نمبر 6 کے تمام افعال میں سے 2 افعال کی روزانہ اس طرح پریکٹس کو اپنا معمول بنا لیں تو پھر آپ جلد ہی اس میں مہارت حاصل کر لیں گے. تو پھر جب ہم ویک لیٹرز پر پہنچیں گے جو کہ ذرا ٹرکی سے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ انشاءاللہ تعالی انہیں بھی بہت آسانی سے سمجھ سکیں گے. اور ہمارے اس علم کی وجہ سے بک 3 بھی ہمارے لیے بہت آسان اور دلچسپ ہو جائے گی. تو چلیے ابھی بورڈ پر دیکھیں. روٹ ورڈ ہے دخلا، یعنی کہ دخلا فعل ماضی ہے اور اس کا مضارع ہوگا یدخلو. چلیے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اس فعل مضارع کی ایک مرتبہ گردان دہرا لیتے ہیں. چلیے آپ بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بولیں. یدخلو، یدخلانی، یدخلون، تدخلو، تدخلانی، یدخلن، تدخلو، تدخلانی، تدخلون، تدخلین، تدخلانی، تدخلن، ادخلو، ندخلو. پھر ہے روٹ ورڈ رجع. اس کا تعلق باب دربا سے ہے، یعنی کہ رجع یرجعو. تو چلیے اب اس کی بھی فعل مضارع کی گردان دہرا لیتے ہیں. چلیے آپ بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بولیں. یرجعو، یرجعانی، یرجعون، ترجعو، ترجعانی، یرجعن، ترجعو، ترجعانی، ترجعون، ترجعین، ترجعانی، ترجعن، ارجعو، نرجعو. تو تدخلو سے جب ہم فعل امر بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا ادخلو، یعنی مذکر واحد کے لیے ہم کہیں گے ادخلو. اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ فعل امر مبنی علی السکون اور الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت. اور مؤنث واحد کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ادخلی. فعل امر مبنی علی حذف النون، الفاعل الیاء. اسی طرح پھر ترجیح سے ہم فعل امر بنائیں گے ارجع. مذکر واحد کو ہم کہیں گے ارجع. اس کو بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے. فعل امر مبنی علی السکون، الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت. پھر ایک مؤنث کے لیے ہم کہیں گے ارجعی. اسے بھی ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف النون اور الفاعل الیاء. دیکھیں یہ جو میں نے آیت لکھی ہے نا اس میں بہت سے ایسے اصول ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں سیکھے ہیں. اسے ہم دوبارہ بک 3 میں انالائز کریں گے. جب ہم مزید رولز کو سیکھ لیں گے نا تو پھر ہم اسے دوبارہ انالائز کریں گے. فی الحال اگر آپ اسے سمجھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن
اگر آپ اسے 100% تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جب ہم بک 3 میں ہوں گے تو ہم اسے مکمل طور پر سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو چونکہ سر آصف نے یہاں پر ایک مثال کے طور پر اس آیت کو شامل کیا تھا، اس لیے میں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کو اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. دعا کریں کہ میں کامیاب بھی ہو جاؤں. تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ یا کیا ہے. جی ہاں، یہ حرف ندا ہے. اچھا، اگر حرف ندا ہوگا تو ضروری ہے کہ اس کا منادا بھی موجود ہو. منادا کسے کہتے ہیں؟ جسے پکارا جا رہا ہوتا ہے نا، اسے منادا کہتے ہیں. آگے جا کر ہم سیکھیں گے کہ منادا کو ہم فعل سے کیسے بنائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ سب سیکھیں گے. بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مستقل مزاجی سے اس کورس کو پڑھتے رہنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے. یاد رکھیں، کسی موقع پر آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. دیکھیں، عربی زبان جو ہے نا، یہ بہت خوبصورت، دلکش اور لاجیکل زبان ہے. ہم اس کی روٹس تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ انگلش میں یہ اتنا آسان نہیں ہے. انگلش میں الفاظ کی جو روٹس ہوتی ہیں نا، بظاہر نظر آنے والے الفاظ سے مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی روٹس جو ہیں نا، یہ لاطینی اور یونانی زبان سے ہیں. لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. اس کے الفاظ کے روٹس تک پہنچنا اور اسے سمجھنا بہت دلچسپ ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں، یہ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور پھر اس کا منادا کہاں ہے؟ یہ ایتو، یہ اس کا منادا ہے. اور یہ ہا کیا ہے؟ جی نہیں، یہ وہ والا ہا نہیں ہے، یہ دوسرا ہا ہے. اسے ہم آگے جا کر پڑھیں گے. فی الحال آپ ایسا کریں کہ یاد رکھیں کہ اسے حرف و تنبیہ کہتے ہیں. تنبیہ کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو خبردار کرنا. تو اسے تو ابھی تک ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس لیے فی الحال ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. آپ صرف اس کا نام سن لیں کہ یہ حرف و تنبیہ ہے بس. پھر اس کے بعد ہے النفسو. یہ کیا ہے؟ یہاں علماء اس کی وضاحت ایتو کی نعت کے طور پر کرتے ہیں، یعنی یہ النفسو یہاں پر ایتو کی نعت ہے. یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ ہم آگے جا کر انتہائی باریکی سے پڑھیں گے. فی الحال میں آپ کو ان کے موٹے موٹے پوائنٹس بتا رہی ہوں. پھر ہے المطمئنتو. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے نا، یہ ایتو کی نعت ہے. دیکھیں، آگے جا کر ہم سیکھیں گے کہ یہ مطمئنتو کیسے بنتا ہے، اس کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی اسے ہم بعد میں اچھی طرح سے سیکھیں گے. تو اب ہم اسے تو جانتے ہیں، اگرچہ اس پر اعراب نہیں ہیں، پھر بھی ہمیں پتا ہے کہ رجع یرجعو سے یہ فعل امر ہے. ارجعی، الحمدللہ یہ ہمیں پتا ہے. پھر بھی اگر یہ آپ کے لیے واضح نہیں ہو پا رہا تو آپ ایسا کریں کہ اس حمزہ وصل پر ایک کسرہ بھی لگا دیں. اب آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ کیا ہے، ارجعی. اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل و امرن مبنیون علی حذف النونی اور الفاعل الیاء. یہ جو یا ہے یہ اس کا فاعل ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود فرما رہے ہیں. کسے؟ نفس سے، جان سے.
نفس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جان، یعنی کہ انسان۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے رب سے یہ الفاظ خود جا کر سنیں گے جب روز قیامت ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ابھی تو ہم اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن بروز محشر ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ وہ ہم سے خطاب بھی فرمائیں گے، یعنی کہ وہ ہم سے بات کریں گے۔ انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے۔ تو ارجعی الی، اس میں یہ الی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ حرف جر ہے۔ اگر حرف جر ہے تو اسم مجرور بھی ہونا چاہیے، تو پھر اس کا اسم مجرور کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ ربی، یہ ربی اس کا اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور یہ جو کی ہے نا، یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ اب آپ جب اسے ایک مرتبہ پڑھ لیں گے نا، تو پھر اگلی مرتبہ آپ کو اسے انالائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ اس ارجعی الی ربکی کو دیکھیں گے یا سنیں گے تو آپ اسے خود ہی سمجھ جائیں گے، اور پھر جب کوئی آپ سے پوچھے تو پھر آپ اسے بڑی آسانی سے بتا سکیں گے کہ یہاں پر یہ ارجی فعل و امرن ہے، اور الی کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، اور ربی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور کی اس کا مضاف الیہ ہے۔ اب یہ رادیتم مردیتن کیا ہے؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اسے دیکھیں، یہ منصوب ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے منصوب حالت والی کتنی چیزیں پڑھی ہیں؟ ایک تو ہم نے مفعول بہ کو پڑھا تھا، پھر تمیز، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا بہت مفعول مطلق کا بھی آئیڈیا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ ان سب میں سے نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اسے عربی گرامر میں حال کہتے ہیں۔ حال کے کیا معنی ہیں؟ حالت، کنڈیشن۔ ہم کہتے ہیں نا، آپ کا کیا حال ہے؟ تو یہ وہی والا حال ہے۔ تو حال جو ہے نا، یہ عربی گرامر کا ایک بہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے، جسے ہم انشاءاللہ تعالی بک 3 میں پڑھیں گے۔ تو فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ رادیتن حال نمبر 1 ہے، اور مردیتن جو ہے نا، یہ حال نمبر 2 ہے۔ بس آپ نے فی الحال اتنا یاد رکھنا ہے۔ دیکھیں، یہ جو مدینہ عربک بکس ہے نا، یہ جو بک 1، 2 اور 3 ہے نا، ہم جب انہیں پڑھتے ہیں اور ان کا ایک اوور آل جائزہ لیتے ہیں، تو ان کے پڑھنے پر ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عربی کی کسی دوسری کتاب میں آپ کو یہ سب اتنی جامعیت سے نہیں ملے گا، جتنی تفصیل اور ترتیب سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں یہ سب مدینہ عربک بکس میں سکھا دیا ہے۔ یہ جو تمییز ہے، حال اور مفعول مطلق، یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے انہوں نے ان کے پورے 8-8 10 صفحوں پر مشتمل سبق بنا رکھے ہیں، جن میں وہ ہمیں گریجولی بتاتے ہیں کہ حال کیا ہے، اسے کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے گا، اسی طرح تمیز کیا ہے، اسے کیسے استعمال کرتے ہیں، اور مفعول مطلق کیا ہے، اس کا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب بک 3 کے سبق نمبر 29، 30 اور 31 میں آئے گا۔ ہم کیا کریں؟ ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں، لیکن آگے جا کر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پورے لیسنز آئیں گے، تو پریشان نہ ہوں، ہم آگے جا کر انہیں پوری تفصیل سے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسے پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی
راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی. تو یہ فادخلی میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہاں پر یہ حمزہ وصل ہے. جب یہ شروع میں آتا ہے تو ہم اسے پڑھتے ہیں، اور جب یہ درمیان میں آتا ہے تو ہم اسے نہیں پڑھتے. تو فادخلی میں فا حرف عطف ہے، اور یہ ادخلی فعل امر مبنی علی حذف النون، اور الفاعل الیاء، یہ یا اس کا فاعل ہے. آگے ہے فی عبادی. یہاں پر فی حرف جر ہے، عبادی اسم مجرور وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. یہ جو فعل دخلا ہے اس کے بارے میں ہم بک 3 میں تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ یہ جو دخلا فعل ہوتا ہے نا، اس کا ڈائریکٹ مفعول بہ بھی آ سکتا ہے. جیسے کہ دخلا حامد المسجد. اب یہاں پہ دیکھیں کہ دخلا کے لیے المسجد ایک ڈائریکٹ مفعول بہ آ گیا، یعنی کہ حامد مسجد میں داخل ہوا. یا اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دخلت آمنۃ المسجد. تو دیکھیں ان دونوں جملوں میں دخلا کے لیے ڈائریکٹلی ہم نے المسجدہ کو مفعول بھی بنا دیا، لیکن اگر ہم نے کہنا ہو کہ ولیم اسلام میں داخل ہوا تو ہم کہیں گے دخلا ولیم فی الاسلامی. یا اگر ہم نے کسی لڑکی کے بارے میں کہنا ہو تو ہم کہیں گے دخلت نینسی فی الاسلامی. تو دیکھیں پہلے دونوں جملوں میں دخلا کے لیے ایک ایک مفعول بھی آیا تھا، جبکہ ان دونوں جملوں میں دخلا کے بعد مفعول بھی نہیں آیا بلکہ جار مجرور آیا ہے. وہ کیوں؟ تو دخلا کے لیے ایک جنرل رول ہے کہ جب آپ کسی عمارت یا جگہ جیسے کہ اسکول، کلاس روم، گھر، مسجد اور باغ وغیرہ کے لیے دخلا کو فعل کے طور پر استعمال کرتے ہیں نا، تو آپ اس کے لیے ڈائریکٹ ایک مفعول بھی لگا دیں گے. لیکن اگر آپ دخلا فعل کو کسی معین جگہ کے لیے استعمال نہیں کر رہے بلکہ کسی آئیڈیا یا مکتبہ فکر یا ایبسٹریکٹ چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا، تو پھر آپ اس کے لیے مفعول بھی نہیں لگائیں گے بلکہ اس کے لیے جار مجرور لگائیں گے. تو اسلام کیا ہے؟ یہ کوئی عمارت نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے ہم دخلا کے بعد یہ جار مجرور لگائیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہم نے کہاں سے سیکھا؟ ان سب عربی گرامر کے اصولوں کو ہم نے قرآن پاک سے اخذ کیا ہے. اس کا اصل سورس قرآن پاک ہے. عربی زبان کے یہ تمام اصول سب انسان قرآن پاک سے ہی اخذ کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. ہر وہ شخص جس کی مادری زبان عربی ہے وہ ان سب اصولوں کے لیے قرآن پاک کو ہی اپنا بیسک سورس مانتا ہے نا حیرت کی بات؟ تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا کہ فادخلی کے بعد فی آیا ہے، اور جو ڈائریکٹ مفعول بھی ہے نا وہ نہیں آیا. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد عبادی آیا ہے، اور عبادی کے کیا معنی ہیں؟ میرے بندے. تو یہ جگہ تو نہیں ہے نا، لوگ ہیں، اس لیے اس کے بعد جار مجرور آیا ہے. ٹھیک ہے نا؟
یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے سامنے آنے والے انسان کو جنت کی دعوت دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی کے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے. تم نے کیا کیا؟ تم نے رحم دلی، ایمانداری، نیکی، بھلائی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور سچائی کو دنیا کی زندگی میں اپنایا. تم دوسروں کے کام آئے اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا کیا اور اپنے فرائض کو بھی تم نے بجا لانے کی پوری کوشش کی. تو اب تم داخل ہو جاؤ. کہاں؟ میرے بندوں میں. اور وہ بندے کون ہیں؟ وہ بندے جو ہیں وہ انبیاء کرام، اولیاء اللہ، صالحین، محسنین اور مؤمنین ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ایک انسان کو بھی انسانوں کے اس گروپ میں شامل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں. اور پھر ہے یہاں پر وادخلی. وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے. اور ادخلی فعل و امر مبنی علی حذف النونی. جنتی، یہ دراصل جنتا جمع یا متکلم ہے. یہ جو یا متکلم ہے نا، یہ جنتا کو جنتی میں بدل دیتا ہے. تو یہاں پر یہ جو جنتا ہے نا، یہ مفعول بھی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جنت جو ہے نا، یہ ایک جگہ ہے، اس لیے یہاں پر مفعول بھی لگایا گیا ہے. تو یہ جنتا مفعول بھی ہوگا، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہوگا. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک فعل کے لیے پہلے جار مجرور آیا تھا اور اب یہاں پر اسی فعل کے لیے مفعول بھی آ گیا ہے. تو وادخلی جنتی یعنی کہ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک پوری آیت کو اینالائز کرنے کا یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اسی طرح پورے قرآن پاک کو اینالائز کریں. میں آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ جب آپ ایک آیت کو اینالائز کر لیں گے تو پھر جب کبھی آپ اسے کسی قاری کی خوبصورت آواز میں سنیں یا خود پڑھیں تو آپ کو آپ کا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوگا اور خوشی کے آنسو آپ کی آنکھوں سے چھلک پڑیں گے، کیونکہ اب آپ قرآن پاک کو سنتے وقت سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جادوئی تاثیر، لذت اور عظمت کو اپنے دل میں بھی محسوس کر رہے ہوں گے. یقین کریں اس جیسی پوری دنیا میں کوئی نعمت نہیں. قرآن پاک جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور اس معجزے کے کئی پہلو ہیں، اور جو اس کی زبان ہے نا، یہ بھی اس کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. قرآن پاک جب نازل ہوا تھا تو شروع میں لوگوں نے جس معجزے کو جانا تھا نا، وہ اس کی زبان کا معجزہ تھا، اور ہم بھی اس معجزے کو اس وقت تک محسوس ہی نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کی زبان کو سمجھنے کے قابل نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس قرآن پاک کی زبان کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.